بس کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ویورز، آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں سنگاپورین رائس۔ تو آج میں آپ کو انگریڈینٹس جب کام کر رہی ہوں گی اس دوران ہی آپ کو بتاتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے پوری ویڈیو کو اور کوئی چیز اسکپ نہیں کرنی، اوکے؟ تو ہم اپنی ڈش بنانی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آئل لیں گے، یہ تقریباً ہم 4 ٹیبل اسپون ڈالیں گے۔ اور ہم اپنا فلیم آن کریں گے۔ ویورز، میں نے یہ 1 kg چکن لیا ہے، بون لیس چکن ہے، بریسٹ پیس۔ تو اس کو میں نے اس طرح فلیکس اس کی کاٹ لی ہیں، یہ دیکھیں۔ تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ۔ تو ویورز، ہم نے اس چکن کو اتنی دیر سوتے کرنا تھا، پکانا تھا جتنی دیر یہ وائٹ نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ اب یہ ساری وائٹ ہو گئی ہے، اوکے؟ یہ دیکھیں ساری وائٹ ہو گئی ہے۔ تو اب ہم اس میں فور ٹیبل اسپون سویا ساس ڈالیں گے۔ اپنی ویڈیو بڑے غور سے دیکھنی ہے، بالکل نہیں اسکپ کرنی، اوکے؟ 4 ٹیبل اسپون میں نے سویا ساس ڈالی ہے اور 4 ٹیبل اسپون ہی میں سرکہ ڈالوں گی۔ اوکے، ہو گیا۔ اسپون میں اس میں بلیک پیپر ڈالوں گی، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو پکنے دیں گے جب تک یہ پانی نہیں خشک ہو جاتا۔ تو ویورز، ہم نے اس کو ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا اور دیکھتے ہیں اس کا پانی کس حد تک خشک ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں پانی اس کا خشک ہو چکا ہے۔ یہ صرف وہ گریوی ہے جو اس کے چکن کا پانی نکلا تھا اور ہم نے اسپائس ڈالے تھے، یہ تھوڑی سی، اس سے یہ گریوی تھوڑی سی بنی ہے، معمولی سی، اتنی ہی رکھنی ہے بس۔ یہ دیکھیں آفٹر آل یہ کافی ڈرائی ہو چکا ہے، اوکے؟ اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 کپ، یہ میں نے سوس کی ہے ٹماٹو کیچپ، اوکے؟ ½ کپ میں نے یہ کوارٹر کپ ہے، تو اس کو ہاف میں نے لی ہے چلی سوس، ½ ٹی اسپون اس میں جائے گا چائنا سالٹ۔ سویا سوس میں بھی نمک ہی ہوتا ہے، وہ نمکین ہوتی ہے، اس لیے ہم نے چائنا سالٹ کم ڈالا ہے۔ اس کو ہم تقریباً 10 منٹ کے لیے مکس کرنے کے بعد 10 منٹ کے لیے اس کو ڈھانپ دیں گے اور اس کو سلو فلیم پہ دم پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی سارا ٹائم ہم نے فل تیز آنچ پہ یہ ساری ریسیپی بنانی ہے، سلو فلیم پہ نہیں بنانی۔ یہ بس یہ دم پہ جو ہم نے رکھنی ہے نا اس ٹائم، وہ ہم نے صرف سلو فلیم پہ رکھنی ہے، اوکے؟ یہ ہم تقریباً 10 منٹ کے لیے اس کو بالکل سلو فلیم پہ رکھنے لگے۔ تو ویورز 5 منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے، اوکے؟ اب ہم اس میں 1 کپ پانی ڈالیں گے، مکس کریں گے۔
اور اب اس کو تیز آنچ پہ مزید 5 منٹ اور پکائیں گے. فل تیز آنچ میں نے کر دی ہے، اسے 5 منٹ پکائیں گے. تو ویورز ہمارے 5 منٹ ہو گئے ہیں فل تیز فلیم پہ اس کو ہم نے پکایا. اور اب ہم اس میں 1 ٹی اسپون سویا ساس ڈال دیں گے. فل تیز آنچ پہ پکایا ہم نے. ہماری چکن تو ہو گئی ہے تیار، چکن فلیکس تیار ہیں. تو اب ہم فلیم آف کریں گے اور اپنی نوڈلس وغیرہ بنانے کی تیاری کریں گے. ویج اور نوڈلس کو اب تیار کریں گے. اب ہم اس میں ڈالیں گے نوڈلس کے لیے، اسپیگیٹی کے لیے 4 ٹیبل اسپون آئل. اور اب ہم نے اسپیگیٹی اس میں ڈالنی ہے. اسپیگیٹی کو میں نے بوائل کر لیا ہے. اس کو بوائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنا پانی لیں کہ اسپیگیٹی اس میں ڈوب جائیں. ٹھیک ہے، تقریباً 1 جگ کتنا پانی ڈال لیجئے گا اور اس میں 2 ٹیبل اسپون آئل اور 1 ٹی اسپون نمک ڈال لیجئے گا. ٹھیک ہے، ½ ٹی اسپون نمک ڈالنا ہے اور 8 منٹ تک آپ نے تقریباً. تو ویورز ہم اسے سوتے کریں گے تقریباً 2-3 منٹ تک. ٹھیک ہے، مسلسل چمچ نہیں چلاتے رہنا، تھوڑی دیر بعد چلانا اور طریقے سے یوں کر کے، تاکہ ہماری نوڈلز نا ٹوٹے نا، لمبی لمبی بھی اچھی لگتی ہیں. تو ویورز ہماری اسپیگیٹی اچھے سے سوتے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون سویا ساس اور 1 ٹی اسپون بلیک پیپر. اس کو تھوڑا سا اور سوتے کریں گے صرف 1 منٹ کے لیے. اوکے، یہ 2 ٹیبل اسپون میں لوں گی آئل اور اس میں جائیں گی ہماری سبزیاں. یہ گاجریں یہ میں نے سلائس کاٹے تھے، تھن سلائس. ٹھیک ہے، پیاز تھوڑی سی 1 کپ میں نے لیے تھے ویجیٹیبلس، 1/4 کپ ہوتا ہے نا، وہ میں نے لیے ہیں، سلائس میں ہیں ان کے. اوکے، اس میں جائے گا جی 2 ٹیبل اسپون ڈرائی سویا ساس، 2 ٹیبل اسپون جائے گا سرکہ، بلکہ 1/3 ڈال دیتے ہیں، 3 سرکے کے ڈال دیتے ہیں، اچھا ہلکا ذرا اچھا لگے گا. اور 1/4 ٹی اسپون بلیک پیپر جائے گی. اور اب ہم اسے سوتے کریں گے 2 سے 3 منٹ. تو ویورز اب ہم نوڈلز اس میں اپنی ویجیٹیبل میں شامل کر دیں گے. 3 منٹ ہم نے اس کو سوتے کیا ہے ویجیٹیبلس کو. اب ہم اپنی نوڈلز اس میں ڈال دیں گے. ویجیٹیبلس میں میں نے 1/4 ٹی اسپون ڈالا ہے، اب ڈالیے وہ بلیک پیپر. اوکے، تو ہم 1 ٹی اسپون پورا نہ ڈال دیجیے گا، 1/4 ٹی اسپون آپ نے ڈالنا ہے. اوکے، ہو گیا. اور ایسے کر کے بس آپ نے ہلانا ہے. اگر ہلانا ہے تو بار بار نہیں چمچ چلانا، نوڈلس ٹوٹ جائیں گی اور وہ اچھی نہیں لگیں گی.
ایسے کر کے نیچے ایسے یہاں رکھا پلٹا یوں کیا اور یوں کر کے بس ہلا دیں. یہ نہیں ایسے کر کے تقریباً 2 منٹ ہم اس کو سوٹے کریں گے بس. تیز آنچ پہ کرنی ہے ساری ریسیپی, تیز آنچ پہ بننی ہے. چائنیز ریسیپی ہمیشہ فل تیز آنچ پہ بنتی ہے. اوکے, صرف ہم نے جب وہ سوس وغیرہ ڈال دی تھی نا اس میں چکن میں چلی سوس وہ کیچپ وغیرہ ڈال دی تھی, تو تب ہم نے سلو فلیم پہ 5 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا, اسے دم پہ رکھا تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی ساری ریسیپی فل تیز آنچ پہ بنی ہے. کبھی بڑی جتنی کوانٹٹی میں نے اسپائسیز کی, سوسز کی, کیچپ کی ڈالی ہے. اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں, بعض لوگ ڈرائی چکن پسند کرتے ہیں, بہت کم سوسز پسند کرتے ہیں اس میں ڈالنا, تو آپ اپنی مرضی سے اسپائس کوانٹٹی اور سوسز کی کوانٹٹی کیچپ وغیرہ کم زیادہ کر سکتے ہیں. 1 ٹیبل اسپون آئل. ٹھیک ہے, کلو میں نے بوائلڈ رائس لیے تھے, وائٹ ابلے چاول 1 کلو لیے تھے, تو اس میں سے اب میں 3 کپ چاول اس میں ڈال رہی ہوں. سویا سوس, یہ بلیک پیپر والی چمچ تھی, 1 ٹیبل اسپون اور ہاف ٹیبل اسپون سرکہ, 1/4 ٹی اسپون بلیک پیپر. چاولوں کو کرانا نہیں, تیز آنچ پہ سوٹے کرنا بس. تقریباً 2 منٹ تک کا یہ کام سارا پروسیجر ہونا چاہیے چاولوں والا, جو میں نے ابھی شروع کیا ہے. اور یہ کچھ بوائلڈ میرے پاس ویجیٹیبل ہیں, گاجریں, آلو اور مٹر. آپ کو جو پسند ہو وہ ویجیٹیبل ڈال لیں. ٹھیک ہے, تیز آنچ پہ کرنا ہے, چاولوں کو اکڑا نہیں دینا ہے. بس 2 منٹ تک یہ پورا کام ہونا چاہیے چاولوں والا. تو ویورز ہمارے چاول تیار ہو گئے, 2 منٹ ہو گئے. اب ہم اسے نکال لیں گے اور پریزنٹیشن کی تیاری کریں گے. یہ ہم نے تڑکا لگانے کے لیے نہیں کیا, بلکہ صرف یہ گارلک کے سلائس کو کرسپی کرنے کے لیے کیا. ٹھیک ہے, یہ تڑکا چاولوں کے اوپر نہیں جائے گا, صرف یہ کرسپی کیے ہوئے گارلک کے پیسز جائیں گے اس کے اوپر. ویورز, یہ میں نے سوس بنائی ہے جو سنگاپورین رائس کے اوپر یہ بھی جائے گی. تو یہ سوس میں نے تیار کی ہے, یہ 1/2 کپ میں نے لیا ہے مایونیز کا, اور یہ 1/3 کپ میں نے لیا ہے اس کا چلی سوس کا. اس کی جگہ آپ کوئی ہاٹ سوس اپنی پسند کی لے سکتے ہیں. اوکے, اور اس کے علاوہ میں نے 1 ٹیبل اسپون املی کا پلپ لیا ہے, 1 ٹیبل اسپون میں نے سرکہ لیا ہے, اور 1 ٹیبل اسپون میں نے لیموں کا رس اس میں شامل کیا ہے. تو یہ سوس تیار کی ہے. اوکے, ہم نے یہ چاولوں کی لگائی ہے, اس طرح گول دائرے میں لگانا ہے, سارے نیچے نہیں بچھانے. درمیان میں دوسری لیئر ہوگی ہماری یہ نوڈلس کی. اب ہماری تیسری لیئر جائے گی اس کی ہمارے چکن کی. اب بھی کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے ڈرائی رکھنا ہے چکن تو سوسز اور کیچپ وغیرہ کی کوانٹٹی کم کر لیجیے گا. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ نے اسپائس اور سوسز کی کوانٹٹی کم زیادہ کرنی ہے تو. ٹھیک ہے, پسند جائے گا جو ہم نے ابھی فرائی کیا تھا. یہ بہت کرسپی سے سلائس ہیں, تو یہ ہم اس کے اوپر چھڑکیں گے. ہری پیاز جائے گی اس میں, اس کے اوپر یوں کرنچی کرنچی سا ذرا ہو جائے گا ٹیسٹ. ہم یہ جو سوس ہم نے تیار کی تھی, اب میں اس کے اوپر یہ سوس ڈالوں گی. یہ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے اس کی ساری ریسیپی سوس کی. آپ ایسے ایسے کر کے ڈال سکتے ہیں.
تو ویورس ماشاءاللہ بہت زبردست الحمدللہ بہت ہی مزے کی ڈش تیار ہوئی ہے ہماری یہ، اور بہت ہی زبردست لگ رہی ہے، اور خوشبوئیں ایسے زبردست سی اٹھ رہی ہیں، بہت زبردست ڈش تیار ہوئی ہے۔ آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے، یقیناً پسند آئے گی، تو آپ اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور زبردست سے کمنٹس دیجئے گا، اوکے۔ اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ٹچ کرنا نہیں بھولنا، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز اسے ٹرائی کیجئے، کھائیے، انجوائے کیجئے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ریسیپی اور ویڈیو کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔